بھابھی اور امی بازار گئی تھی۔ میں اور بھابھی گھر پر اکیلے تھے۔ بھابھی نہا کر واش روم سے باہر نکلے تھے۔ جب میں نے بھابھی کو دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ وہ تھی نوجوان اور خوبصورت تھی۔ بھابھی مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور مجھے نیچے بیٹھا کر ان دنوں ایرم باجی کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی اور جاتے ہوئے کافی سارا سامان بھی لے کر گئی تھی۔ احمد نے بتایا تھا کہ انہیں کم سے کم ہاسپٹل میں 3-4 دن لگ جائیں گے، اور یہ سوچ پر میں بہت خوش تھا جب میں گھر میں عیاشی کرنے والا تھا۔ میں 17 سال کا جوان لڑکا تھا۔ اس عمر میں لڑکی مرضی کرتے ہیں اور اکیلے گھر میں خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ میں بھی اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا تھا، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے وہ کچھ کرنے کا موقع بھی مل پائے گا جو شاید میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، جو اتنی کم عمری میں کسی عورت کا ساتھ مل جانا، اور وہ بھی تنہائی میں، اپنے آپ میں ایک ہی پر مسرت کا خیال تھا، اور مجھے ایسی کچھ گھنٹے بعد نصیب ہونے والے تھے۔ ایمن دوپہر کے وقت گئی تھی۔ گھنٹہ ہی گزارا تھا، گھر میں دروازے پر دستک آخر ہونے لگی۔ شاید دوپہر کو کوئی باہر نکلنا پسند نہیں کرتا۔ ایسے میں ہمارے گھر کون آیا تھا؟ بھابھی گھر پر نہیں تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد میں دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دروازے پر تو ماریا بھابھی کھڑی تھی۔ سفید جوڑے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی اور ان کے گلے بالوں سے پانی ٹپک کر اگلے وجود کو بھگو رہا تھا۔ انہیں دیکھتی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں اور انہیں حاصل کر لوں، لیکن میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب تک میرے اور ماریا بھابھی کے درمیان کوئی خاص طور پر بات نہیں ہوئی تھی۔ ماریا بھابھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ میں نے جلدی سے سائیڈ ہٹا اندر آنے کی جگہ دی اور بڑی محبت سے بولا، تو آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا گھر آپ کا ہی ہے۔ ماریا زور سے ہنستی اور کہنے لگی کہ تمہاری یہی بات مجھے بہت پسند تھی کہ تم مجھے غیر نہیں سمجھتے۔ ہیو جب معمول کے مطابق ماریا بھابھی کے ہاتھ میں آج بھی دودھ کا گلاس موجود تھا۔ وہ ہمیشہ تازہ دودھ کا گلاس اٹھائیں ہمارے گھر آتی تھی اور میری طرف بڑھا دیا کرتی تھی۔ اب تو مجھے اس دودھ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں نے جھٹ پٹ ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور فٹافٹ سارا دودھ پی گیا۔ یہ دیکھ کر ماریا بھابھی مسکرا کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرا تازہ دودھ بہت پسند ہے؟ نہ میں نے جھٹا۔ میں سر ہلایا تو میرا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ماریا بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میرے سارے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کاشی تمہیں پتہ ہے، میرے مرحوم شوہر کو گو میرا تازہ دودھ بہت پسند تھا، لیکن ان کی جلد وفات ہو گئی اور ہمارا ساتھ بہت مختصر رہ گیا۔ ان کے جانے کے بعد سے میں کتنی تنہا محسوس کرتی ہوں، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ جب ہی تو روزانہ تمہارے گھر چلی جاتی ہوں کہ میں نے مسکرا کر فرمایا، بھابھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ان سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوئی ہے؟ ہم لوگ ہیں نا آپ کے ساتھ، میں تو آپ کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہیں۔ میری بات پر ماریا بھابھی کی آنکھوں میں کہ عجیب سے چمک پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگی، یا سچ میں تم میری ہر بات مانو گی؟ میں سر ہلا دیا اور دھیرے سے میرے کان میں قریب آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں چلنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے اپنے بیڈ روم میں لے کر چلو گے؟ ہماریا بھابھی کے منہ سے ایسی بات سن گئے، میرا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ میں صرف 17 سال کا تھا اور پہلی دفعہ کوئی عورت میرے اتنے قریب آئی تھی، اور پھر سیدھا بیڈ روم میں
جانے کے بعد تو میں واقعی شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا تم میری بات نہیں کرو گے؟ ماریا بھابھی کا انداز ایسا تھا کہ میں دل ہار گیا، یا پھر شاید یہ میری عمر کا نتیجہ تھا، یا پھر وہ جذبات جو کافی دنوں سے میرے دل میں چل رہے تھے۔ میں نے ماریا بھابھی کہاں اور بنا سوچے سمجھے انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ سیدھی اپنا دوپٹہ ایک سائیڈ پر رکھ دیا، میرے بیڈ پر لیٹ گئی۔ سچ کہوں تو مجھے ماریا بھابھی سے سروے کی امید ہے کچھ بھی نہیں تھی۔ انہیں ہمارے گھر آتے ہوئے مہینہ ہوا تھا، لیکن ابھی بھی ہم دونوں کے درمیان کھل کر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور آج اچانک کی وہ میری بستر پر آ گئی۔ میں خود بھی بستر پر پہنچ گیا۔ ماریا بھابھی نے میرے کان پکڑے اور کہنے لگی، تم تو بہت ہی زیادہ شرارتی ہو، کاشی اس سے پہلے کے ہاتھ بڑھانے چھوٹا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ ماریا بھابھی نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگیں، یہ بھی محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ماریا بھابھی چند گھنٹے میرے ساتھ کیا کہ وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی بہت ٹھنڈی عورت ہے، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ۔ خود بخود مجھے کچھ دیر پہلے والی بات آئی، جب میں نے ان کی دیوار کو ان کے گھر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت جس حالت میں دروازے پر کھڑی تھی وہ چونکا دینے والے لمحات ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہماری بھابھی اپنے دیور کے ساتھ بھی کیا، ہر کوئی ان کے بارے میں ٹھیک کہتا ہے، یا ان کے اپنے دیور کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا جب ہماری بھابھی 4 گھنٹے تک لگاتار۔ ماریا ماں بھی ابھی دروازہ، عمر دراز اور خوبصورت اور جوان عورت، جو کچھ میں نے پہلی ہمارے پڑوس میں شفٹ ہوئی تھی۔ شروع میں تو ماریا سے واقفیت نہیں تھی، پھر ایک دن وہ خود تازہ دودھ لے کر ہمارے گھر آئیں، اور اماں سے اپنا تعارف جو کروایا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے، اکیلی رہتی ہے۔ ہماری بھابھی سے کوئی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھار ان کا دیور یہ ان سے ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا، اور ماریا باجی نے بتایا تھا کہ ان کا خرچہ بھی وہی دیور اٹھاتا ہے۔ ہماری بہت نرم مزاج کی بلکہ محبت کرنے والی عورت تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر تازہ دودھ پلائیں تو میں نے جلدی سے وہ کمنٹ کیا، دودھ پی لیا، کیونکہ مجھے ان کے وہ تازہ دودھ بہت پسند تھے، اور باقی وہ دودھ بہت لذیذ تھا جو ماں یا باپ بھی بنا کر لائی تھی۔ اس میں کچھ میوہ جات میں ملے ہوئے تھے۔ میری پسند آئے ہوئے وہ کہنے لگی، میں جب چاہوں ضرور لاؤں گی۔ تو ہماری حدود اور ان کی اماں سے کچھ ایسی دوستی ہوئی کہ وہ روزانہ دوپہر کو ہی ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ اکیلی عورت تھی، اماں کے ساتھ اپنے دکھ درد بیان کرتی تھی، ہم ابھی اسے اپنے گھر کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، اس لیے ان دونوں کی دوستی گہری ہو گئی، اور اس دوستی کا فائدہ مجھے ہونے لگا۔ میں نہ صرف ماریا بھابھی کا لائی و تازہ دودھ پیتا، بلکہ سارا وقت اپنی آنکھ پر جما کر بیٹھا رہتا، کیونکہ مجھے ماری بھابھی بہت